نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی اور میرے سر کے تاج علماء کرام، رب پروردگار نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ایک نیک آدمی جا رہا ہوتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں، لیکن اچانک اس کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ نیک آدمی جا رہا ہے، یہ اللہ والا جا رہا ہے۔ یہ اتفاقی چیز نہیں، یہ اس آیت قرآنی کا مظہر ہے۔ حضرت مولانا ادریس حنفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک حدیث کا مختصر سا حصہ تلاوت کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے المؤمن غر کریم، مومن سیدھا سادہ بھلا مانس ہوتا ہے۔ میں حضرت کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، اگرچہ ملاقات بہت زیادہ نہیں رہی، جب بھی حضرت کی طرف دیکھا، حضرت سے ملاقات ہوئی، بیٹھنا نصیب ہوا، تو یہ اس حدیث کا مظہر اتم ان کو دیکھا، المؤمن غر کریم، کہ مومن سیدھا سادہ بھلا مانس ہوتا ہے۔ بھلا مانس کا ایک معنی ہم اپنے ذہن سے کرتے ہیں، وہ معنی بھلا مانس کا نہیں بنتا۔ بھلا مانس ضرور ہوتا ہے، للو نہیں ہوتا۔ بھلا مانس کا معنی للو نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سیدھے سادے اور بھلے مانس تھے، لیکن للو نہیں تھے۔ اور مولانا ادریس حنفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بھلے مانس ضرور تھے، لیکن للو نہیں تھے۔ مولانا عبد المتین صفدر صاحب نے جس مسئلے کی طرف رہنمائی کی، اشارہ کیا، بلکہ بہت واضح کیا، وہ موقع للو بننے کا تھا۔ اگر للو پنا اندر ہوتا، وہ موقع تھا، للو بنے رہتے، ساری عمر کھاتے رہتے، لیکن مسئلے کو واضح کیا، اس کے لیے دوستیاں چھوڑی۔ اس کو کہتے ہیں الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے دوری اختیار کرنا پڑ رہی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ چیز حضرت کے اندر بدرجہ اتم تھی۔ ایک بات میں بڑی دیر سے سوچ رہا تھا، اور بھی بہت سارے تعزیتی پروگراموں میں جب ہم اپنے فوت شدگان کی محاسن اور خوبیاں سنتے ہیں، اور آج تو خصوصاً میرا مرنے کو دل کر رہا ہے، موت سے ہر بندہ گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ آج تو جیسے بہت سارے مواقع پہ بعض صحابہ نے کہا نا کہ جس طرح کے فضائل حضور نے ان کے سنائے، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میری یہ قبر ہوتی، میری میت یہ ہوتی۔ اس سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے علماء ساتھیوں کے لیے بھی اور غیر علماء ساتھیوں کے لیے بھی، کہ میرے دوستو، مرنے والوں کے فضائل بیان کرنے چاہیے، کرتے بھی ہیں ہم۔ کیا زندوں کے بھی یہی حقوق ہیں؟ جب یہ علماء کرام زندہ ہوتے ہیں ہم زندہ ہوتے ہیں تو لوگ جینے کی سزا دیتے ہیں، ہم زندہ ہوتے ہیں تو لوگ جینے کی سزا دیتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ میرے دوستو، ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک اسی طرح کے تعزیتی پروگرام میں بیان کیا، تو وہ اللہ کی طرف سے باتیں کچھ وارد ہوئی دل پہ۔ میں نے ساتھیوں سے یہی عرض کیا، میں نے کہا زندوں کی قدر کر لو،
ہمارا ایک غیر عالم ساتھی کہا کرتا تھا کہ جتنے کیلے، امرود اور فروٹ تم ختم پہ لے کے آتے ہو، اس سے آدھے بھی بابے کو کھلا دیتے 6 مہینے اور نکال جاتا۔ میں عالم ہونے کی حیثیت سے یہ بات تو نہیں کہوں گا، کیوں کہ جتنا مرضی کھلا دو وقت پہ موت آنی ہے۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ موت سے پہلے جو اس کے 6 مہینے لاغری کی عمر کے گزرے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک گزر جاتے۔ تو جتنے محاسن ہم مرنے کے بعد بیان کرتے ہیں، اس سے اگر آدھے بھی ہم زندوں کے بیان کریں اور ان کی قدر زندہ ہونے کی حالت میں کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گھروں کے اندر نالائق پیدا نہیں ہوں گے، ہمارے گھروں کے اندر دین پہ طعنہ زنی کرنے والے پیدا نہیں ہوں گے۔ مفتی محمد حسن صاحب میرے پیر و مرشد دامت برکاتہم العالی اکثر فرمایا کرتے ہیں، تمہارے ایمان کے پہرے دار ہیں یہ علماء کرام۔ چوکیدارہ کرتا ہے نا، جاگتے رہیو، تو آپ لوگ ہر مہینے اس کو 400-500 روپیہ دیتے ہیں، کیوں؟ یہ ہماری دکان کی پہرے داری کرتا ہے، کوئی تالا توڑ کے نہ لے جائے۔ تو اس میں سے کیا لے جائے گا؟ وہ دنیا کا مال لے جائے گا نا، اور کما لیں گے۔ لیکن یہ جس مال کی پہرے داری اور چوکیداری کر رہے ہیں وہ مال ایک دفعہ لٹ گیا پھر دوبارہ مل نہیں سکتا۔ یہ ایمان کے پہرے دار ہیں، ایمان کے چوکیدار ہیں، اپنی بہت ساری جائز خواہشات دبا کے قربان کر کے بیٹھ کے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے۔ میں رائے گنج میں تھا، ہدایات ہو رہی تھی، جماعتوں کو رخصت کرنے سے پہلے جو ہدایات دیتے ہیں، تو وہاں ایک بزرگ ہیں مولانا شفیق الرحمان صاحب، کمالیہ سائیڈ کے ہیں، وہ ہدایات بیان کر رہے ہیں، اور اس دورانیے میں اطلاع آئی کہ ان کی سگی پھوپھی فوت ہو گئی اور ان کو اطلاع بھی ہو گئی۔ تو وہیں سے چھوڑ کے نہیں گئے، پوری 2.5 گھنٹے کی ہدایات مکمل کرنے کے بعد پھر حاجی صاحب سے اجازت لے کے پھر واپس گئے۔ اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ سگے بھائی کی شادی ہے، اجازت نہیں ملی، مدرسے کے محترم صاحب نے اجازت نہیں دی، یا حالات ہی ایسے ہیں، امتحانات ہیں، نہیں جا سکتے، نہیں گئے، سگا بھائی فوت ہو گئے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اکثر بیان کرتے ہیں کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا اور مرضیت کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں۔ فرمایا جنازہ فرض کفایہ، جنازہ کس کا ہے؟ اپنے سگے بیٹے کا، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کون ہیں؟ یہ علماء ہیں۔ اور پھر یہ ایام تشکیک ہیں، یہ زمانہ تشکیک ہے۔ کافر آپ کو سیدھا نہیں کہے گا تمہارا قرآن جھوٹا ہے، تمہاری حدیث غلط ہے، نہیں، ایسے وہ نہیں وار کر سکتا، کر کے دیکھ لیا اس نے۔ وہ شک پیدا کرے گا تمہارے قرآن کے اندر، تمہاری حدیث کے اندر۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو سند کے راوی ہیں ان کے اوپر ہٹ کرے گا، اور آج کے دور کا باطل وہ ان علماء پہ ہٹ کرے گا۔ جب یہ علماء زمین بوس ہو جائیں گے تمہارا دین کہاں باقی رہے گا؟ جب چوکیدار مارا جائے گا پھر جیسے مرضی لٹ جائے سارا کا سارا مال۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ان زندوں کا احترام کریں، ان کی خدمات سے جو ہے وہ فیض حاصل کر لیں۔ اور آدمی ہے کیا؟ انسان ہے کیا؟ آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا، اینٹ اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔